چلے ہیں حاصل کرتے رہنا، یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے۔ تفریع ابواب تشہد، تشہد کے حوالے سے ابواب شروع ہو چکے، اور تشہد کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اور تشہد کے اندر بیٹھنا کس طرح ہے، تشہد میں اشارہ بالسبابہ ہے، تشہد کے اندر تورک ہے، تو تشہد کے اندر اور افتراش ہے۔ تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں، وہ آج ہم سیکھیں گے، آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہم پڑھیں گے وہ سب کے سب احادیث کی اکارڈنگ پڑھیں گے، کیونکہ احادیث کے اندر مختلف چیزیں اس میں وارد ہوئی ہیں۔ تو بعض حضرات نے ایک چیز کو اپنایا ہے، ترجیح دی ہے، بعض حضرات نے دوسری چیز کو ترجیح دی ہے۔ تشہد کا مطلب ہے نماز میں اتحیات پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تحیات جو ہے فجر کی نماز میں ایک مرتبہ آتی ہے، جمعہ کی نماز میں ایک مرتبہ آتی ہے، بقیہ تمام فرائض کے اندر اتحیات دو مرتبہ آتی ہے۔ اس کے اندر بیٹھنے کا طریقہ سب سے پہلے ڈسکس ہوگا، اور بیٹھنے کے طریقے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افتراش بھی منقول ہے روایات میں، اور تورک بھی منقول ہے۔ افتراش کسے کہتے ہیں ابھی ہم سمجھ لیتے ہیں، تورک کسے کہتے ہیں وہ بھی ساتھ سمجھتے ہیں۔ افتراش کہتے ہیں رائٹ فٹ، جو رائٹ فٹ ہے، رائٹ فٹ اس کو کھڑا کرنا، ٹھیک ہے، اور جو لیفٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بٹھا دینا، لٹا دینا، اور اس پر بیٹھنا، ٹھیک۔ تو بیٹھنے کو بچھانے کو تفریش کہتے ہیں، تو یہ افتراش ہے۔ تو اس سچویشن کو افتراش کہتے ہیں، یعنی آپ زمین پہ بیٹھے ہیں اور اس طرح بیٹھے ہیں کہ آپ کا رائٹ رائٹ فٹ جو ہے وہ کھڑا ہے، اور لیفٹ فٹ جو ہے وہ لٹا کے آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پاؤں آگے جا رہا ہے، یہ پاؤں آگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تورک کسے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح بیٹھیں کہ آپ کا ایک پاؤں باہر نکل جائے رائٹ ہینڈ پہ، اور دوسرا پاؤں آپ کا اس طریقے سے آ جائے، یعنی دوسرا پاؤں آپ کا نیچے ہو آپ کے، اور سیدھا پاؤں جو ہے وہ آپ کا باہر کی طرف نکلا ہوا، یعنی آپ کا گھٹنا اس شیپ میں ہوگا۔ افتراش میں گھٹنا اس شیپ میں ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس کے اندر گھٹنا اس شیپ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تورک کسے کہتے ہیں؟ افتراش اور تورک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ پھر تورک کے اندر بعض نے کہا دونوں پاؤں باہر نکالنا، بعض نے کہا ایک پاؤں باہر نکالنا اور دوسرے کے اوپر بیٹھا ہوا ہونا جو نیچے ہو۔ مدرسے والے تو افتراش و تورک پڑھتے رہتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو مدرسے میں حدیث وغیرہ نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گیا آپ لوگ؟ تو یہ افتراش اور تورک یہاں سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو آ، اب افتراش اور تورک، ایک منٹ، بہت اہم چیز رہے گی مجھے بتاؤ۔ جی، سمجھیے ذرا۔
احناف کے ہاں مطلقاً افتراش ہے۔ مردوں کے لیے احناف کے ہاں مطلقاً افتراش ہے، امام مالک کے ہاں آ، آ، مطلقاً تورک ہے، اور ہمارے ہاں خواتین کے لیے مطلقاً تورک ہے۔ احناف کے ہاں مردوں کے لیے مطلقاً افتراش ہے ہر حالت میں، اور امام مالک کے ہاں مطلقاً تورک ہے، ہمارے ہاں خواتین کے لیے مطلقاً تورک ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ شوافے اور حنابلہ، ان کا کہنا ہے کہ پہلی رکعت میں افتراش اور دوسرے تشہد کے اندر تورک، پہلی رکعت میں افتراش ہے اور دوسری رکعت میں تورک ہے، یہ حنابلہ اور شوافے کہتے ہیں۔ اب حنابلہ اور شوافے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ جمعہ اور فجر کے اندر تو افتراش ہی ہے، جبکہ شوافے کہتے ہیں نہیں، جمعہ اور فجر میں افتراش نہیں ہے بلکہ تورک ہے، تورک کا تعلق قاعدہ اخیر سے ہوتا ہے ان کے ہاں، تورک کا تعلق قاعدہ اخیر سے ہوتا ہے، لہذا جمعہ اور فجر میں اگر ایک ہی تشہد ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، تو لہٰذا اس کے اندر تورک ہی ہوگا۔ حنابلہ کہتے ہیں نہیں، اگر دو رکعت والی نماز ہے تو دو رکعت کے بعد مطلقاً افتراش ہوگا، تورک نہیں ہوگا۔ وہ حدیث پیش کرتے ہیں، مالکیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تورک کا مقصد طول قعود ہے، اور طول قعود جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ تورک کیا جائے، کہ تورک میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے، افتراش میں بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، جیسا کہ آگے حدیث میں بھی آئے گا۔ بات ذہن میں بیٹھ گئی، سمجھ میں آ گئی، یاد رکھنا، کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سن لیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس میں کچھ اور سمجھنا چاہیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات ایسی ہو جو آپ چاہیں کہ اس کو دوہرا دیا جائے تو اس کو دوہرا دیتا ہوں، بتائیے ذرا جلدی سے بتائیے۔ ٹھیک ہے جی، یا اللہ معاف فرماتے جی۔ آگے ہم روایت پڑھنے لگے ہیں، اور روایت اہم ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ جتنے بھی ابواب آئیں گے تشہد سے متعلق آئیں گے، وبالسند المتصل منا إلى إمام ابن داود رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال قلت، میں نے کہا، لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كيف يصلي، میں ضرور بھی ضرور دکھاؤں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو کہ کیسے آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ قالا، پھر جو کلیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقامہ، وہ فقا قالا انہوں نے کہا نہیں، وائل ابن حجر فرماتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل القبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے قبلہ کے رخ پہ نماز ادا فرمائی۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حدیث آ، اختصار من المفصل ہے، ایک لمبی روایت ہے، اس لمبی روایت سے مختصر کر کے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، قالا بھی نہیں ہونا چاہیے اور فا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر فقامہ ہے، فقامہ ہے تو پھر قالا ضرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہیں وائل ابن حجر کا قول ہے دوسرے حساب سے، تو قالا فقامہ،
تو قالا اصولاً یہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اختصار من المفصل ہے، طویل روایت کو مختصر کر کے بیان کیا ہے، جیسے کہ امام ابو داؤد کی عادت شریفہ تھی، عادت شریفہ رہی ہے۔ تو قالا کے بغیر بھی درست ہے، قالا کے ساتھ بھی درست ہے۔ فکبر فرفع یدیہ، تکبیر فرمائی اور رفع یدیہ، ہاتھ اٹھایا، حتی حازتا باذنیہ، یہاں تک کہ کانوں تک پہنچ گئے، ثم اخذ شمالہ بیمینہ، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ مبارک کو دائیں ہاتھ سے پکڑا، فلما اراد ان یرکع رفعہما الی مثل ذلك، تو پھر رفع الیدین کیا۔ اس کو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں۔ وائل ابن حجر کی وہ روایات جس کے اندر رفع الیدین کا ذکر آتا ہے، وہ روایت مسترب ہیں، اس کی وجہ قالا نہیں ہونے کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے۔ ہاں، بالکل صحیح ہے، قالا نہیں ہونے کی وجہ سے کنفیوژن یہ رہی ہوگی کہ یہ درمیان میں بات اچانک کہاں سے آ گئی۔ تو صحیح یہی ہے کہ قالا اس میں لگا ہونا چاہیے، اور اگر قالا نہیں بھی لگا ہوا تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روایت مختصر ہے مفصل سے۔ دوسرا، ایک اور بات اس کے اندر یہ ہے، ہاں، قالا نہ ہونے کی وجہ سے کنفیوژن ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی یہ بات یہاں پر میں نے تفصیل سے بات نہیں کی، لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مختلف معنی حضرات نے کیے ہیں، اور لیکن وہ معنی اتنے کنفیوزنگ ہے کہ اس لیے میں نے اس کو چھیڑا نہیں ہے، تو اسی کی بنیاد پر یہ قالا اور فقامہ کا مسئلہ نکلے گا، اور اس کو حضرات شورا نے ڈسکس بھی نہیں کیا کہ، لیکن کنفیوژن بہرحال ہوتی ہے۔ لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک معنی ہے کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو، کہ کیف یصلی، کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، اور دوسرا معنی ہے لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ، الا کو زائدہ مانیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ گویا کہ میں لَأَنظُرَنَّ، میں تم کو ضرور دکھاؤں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو۔ تو اس میں کچھ اس نوعیت کی چیز ہے حضرت وائل ابن حجر کی روایت کو۔ جی، فا تو استناف ہے، یا پھر فا اس کے لیے آئے گا، ام، تراخی کے لیے آئے گا، سما کے معنوں میں آئے گا، یا پھر فا جو ہے وہ اصل وصلیہ ہے، مگر چونکہ کسی روایت کا سے لیا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو ذکر کیا۔ حضرت نے بزل میں لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ دیگر روات کو دیکھنے سے نہیں، نہیں، یہ روایت کس کے حوالے سے نہیں لکھا، ابو حمید سعدی کی روایت سے لکھا ہے۔ تو خیر، تو اس میں اس نوعیت کی چیزیں ہیں، دو مقامات پہ اس روایت میں کنفیوژن بظاہر ہے، لَانظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، تو اگر یوں بھی دیکھا جائے تو اس روایت میں بظاہر اختصار ہے، کہ گویا کہ میں لَانظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ رہا ہوں کہ کیسے آپ نماز پڑھتے تھے، قالا، تو پھر فرمایا کہ فقام رسول اللہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو فا جو ہے وہ اس کے معنوں میں ہوگا، یا پھر فا جو ہے وہ تراخی کے معنوں میں ہوگا، بہر صورت یہ اختصار من المفصل ہے۔ تو فلما اراد ان یرکع رفعہما الی مثل ذلک، آپ پھر ان کو رفع الیدین کیا کرتے تھے، قالا، پھر فرمایا، ثم جلسا، پھر آپ بیٹھے، فافترش رجلہ الیسریٰ، آپ نے بایاں پاؤں بچھا دیا، وضع، دیکھیے وہ وہی روایت ہے، وائل ابن حجر کی روایت، ہم پیچھے باب رفع الیدین کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل وہاں گزری ہے، بظاہر اس تفصیل کی دوبارہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اپنے دائیں ہاتھ کو آپ نے دائیں ران پہ رکھ دیا، وحد مرفقہ، وحد مرفقه الایمن، ایمنی علی فخذه الیمنی، اور بائیں کوہنی کا کنارہ، یعنی ہاتھ کو علی فخذه الیمنی، بائیں ران پر رکھ دیا،
یہ بیٹھنے کا طریقہ جس کے اندر افتراش آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیف الجلوس فی التشہد، افتراش کا ذکر اس روایت میں آ گیا۔ وقبض سنتین، پھر کیا کیا؟ پھر یہ کیا کہ وقبض سنتین، دو انگلیوں کو بند کر دیا۔ آپ ذرا اپنی چھوٹی انگلی اور چھوٹی انگلی کے ساتھ جو انگوٹھی والی انگلی ہے اس کو بند کریں تو یہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وحلق حلقتن، اور اور پھر ایک حلقہ بنایا، کس سے؟ بڑی انگلی اور انگوٹھے سے ایک حلقہ بنایا۔ وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا، اور میں نے دیکھا ان کو یوں کہتے ہوئے، یوں کہتے ہوئے، یعنی یوں کہتے ہوئے انہوں نے یہ کیا، کیا کیا کہ وہ حلقہ بنایا بشر نے، کیسے؟ الابہام والوسطی، انگوٹھے کا اور وسطی کا، بڑی انگلی کا، وہ اشارہ بالسبابہ، اور سبابہ کے ساتھ انہوں نے اشارہ کیا، یعنی شہادت کی انگلی سے انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی کیا۔ تو یہ ہے کہ وہ حلقہ بشر، بشر نے حلقہ بنایا، ٹھیک ہے؟ مسدد کہتے ہیں کہ بشر بن المفضل نے حلقہ بنایا۔ بشر بن المفضل یہ والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بشر بن المفضل نے حلقہ بنایا، اور حلقہ بنایا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر ابھی اس کو کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ کی انگلی، ان دونوں کو بند کر دیں، اور بڑی انگلی اور انگوٹھے سے ایک زیرو بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور شہادت کی انگلی کو بالکل سیدھا کر لیں، تو یہ بنے گا ایک حلقہ، حلقہ بنے گا۔ تو اس طرح ہاتھ سے جو اشارہ کیا جاتا ہے، تو یہ والا اشارہ، یہ مراد ہے۔ تو بشر بن المفضل نے مسدد کو یہ کر کے دکھایا، اور مسدد نے یہ بتایا کہ بشر بن المفضل نے مجھے یہ صرف کر کے دکھایا، یعنی قاعدے میں بیٹھتے وقت۔ تو اس روایت سے افتراش ثابت ہو رہا ہے، چونکہ یہ روایت وائل بن حجر کی روایت مفصل ہے، جس میں رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، جس کے اندر تکبیر تحریمہ کا بھی ذکر ہے، جس میں قرأت کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر کیف الجلوس فی التشہد کے حوالے سے جتنا حصہ تھا امام ابو داؤد نے اس روایت کو یہاں پر لکھ دیا۔ تو اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، بات سمجھ میں آ گئی بھی؟ چلے جی آگے بڑھتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ۔ یہ عبداللہ بن مسلمہ یہ بہت بڑے آدمی تھے، اصل میں یہ ابتداً ایک چور تھے، جو کہ چوریاں کیا کرتے تھے، اور لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آہ، حضرت لیث ایک اپنی سواری پہ جا رہے تھے، تو سواری پہ جاتے ہوئے انہوں نے پکڑ لیا اور تلوار نکال کے گردن پہ لگائی اور کہا کہ جو کچھ ہے دے دو۔ تو کہنے لگے مجھے تو اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے چلو حدیث سنا دو، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو کہنے لگے تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں حدیث سنائی جائے، ایک حرام خور کو میں حدیث سناؤں؟ میں ایک حرام خور کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ کہ سینے پہ چوٹ پڑی، حضرت کے ہاتھ پہ فوراً توبہ کی، دوبارہ اعمال میں جڑے، اور اس کے بعد یہ بن گئے قعنبی۔ قعنب، قعنب کہتے ہیں دیوار پھلانگنے والے کو۔ تو ان کا نام تھا عبداللہ ابن مسلمہ۔ تو
بعض جگہ پر ابو داؤد میں اکثر و بیشتر حدثنا القعنبی سے یہ عبداللہ ابن مسلمہ مراد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ زندگیاں تبدیل کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الله بن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، سنت الصلاح، سنت صلاح یہ ہے کہ ان تنصب رجلک الیمنا، کہ آپ کھڑا کر دیں اپنے دائیں پاؤں کو، وتثنیہ رجلک الیسرا، اور بائیں پاؤں کو بچھا دیں۔ تو اس سے بھی افتراش مراد ہے، مگر یہ ظاہر بات ہے روایت نہیں ہے بلکہ قول ہے، اور عبداللہ بن عمر کا قول ہے، صحابی کا قول بھی نہیں ہے بلکہ تابعی کی روایت ہے، اور تابعی کی روایت ظاہر بات ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں تو اس کو نہیں لیا جا سکتا، پھر بھی امام ابو داؤد نے لیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ قول صحیح روایات سے منقول ہے اور صحیح روایات سے ثابت ہے، مگر ایک سیدھی سی بات ہے کہ اس قول سے ایک عمومی حکم تو ثابت ہو رہا ہے، مگر پہلی رکعت دوسری رکعت کے حوالے سے اور مابین سجدتین قعود کے حوالے سے اس میں کچھ بھی نہیں آتا، البتہ ایک واضح کر دیا کہ سنت الصلاح ان تنصب رجلک الیمنا وتثنیہ رجلک الیسرا، یہ نماز کی سنت ہے، تو عمومی بیٹھنے کو اس چیز سے یہ مراد لیا ہے۔ تو شواف حضرات نے اس قول کے بارے میں اس نوعیت کا رد دیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کوئی اس سے کوئی ایسی خاص اور خصوصی چیز ثابت نہیں، اور ایک عمومی عمل بتایا، ایک عمومی عمل احناف کا عموماً یہی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني ابن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر، یہ وہ روایت ہے کہ انہوں نے مرفوع کیا، موقوف کیا روایت کو عبداللہ بن عمر تک، اوپر تھا عبداللہ بن عمر نے یہ کہا، اور یہ کہتے اخبرنی عبداللہ انہ سمع عبداللہ بن عمر، سمع عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر سے یہ بات سنی، یقول من سنت الصلاح، نماز کی سنت یہ ہے کہ ان تسجع رجلک الیسرا، کہ بائیں پاؤں کو پھیلا دو، وتنصب الیمنا، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دو۔ تو حضرت نے اس کو احناف کے دلائل میں ذکر کیا ہے، اس کو بھی اور اس کو بھی، یعنی ایک سند اوپر تک۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن يحيى باسناده مثله، اس سند سے بھی یہی قول ثابت ہے۔ قال ابو داود قال حماد بن زید ان يحيى ايضا من السنه، یحییٰ نے بھی اس کو سنت ہی قرار دیا ہے، جیسا کہ جیسا کہ اوپر کی روایت میں معاذ اور عبداللہ بن مسلمہ کی روایت ہے، تو دوسری روایت ان یحییٰ سے جو ہے انہوں نے بھی اس کو سنت قرار دیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس روایت کے اندر عبداللہ بن مسلمہ ان مالک ابن عبد الرحمن ابن القاسم ان عبداللہ بن عمر، یہ لوگ ہیں، لیکن اس روایت میں سمعت یحییٰ ہے، ٹھیک ہے، سمعت یحییٰ ہے، ابن معاذ نے عبد الوہاب سے اور عبد الوہاب نے یحییٰ سے سنا، لیکن یہ جو روایت ہے عثمان بن ابی شیبہ، اس نے جریر سے اور اس نے یحییٰ سے سنا باسناد مثلہ، تو یہ پوری روایت اس طریقے سے ہے، یعنی یحییٰ اس میں ملتقو سندین ہیں، لیکن کیا ہے، قال ابو داؤد قال حماد بن زید، کہتے ہیں ایک اور روایت جو ہے حماد بن زید سے یحییٰ کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ایک راوی دو راوی، اس میں ایک راوی اور دو راوی، لیکن یہ جو حماد بن زید کی جو روایت ہے ایک راوی اور ڈائریکٹ یحییٰ سے، ٹھیک ہے، ان یحییٰ، انہوں نے یہ فرمایا کہ من السنتی، کہ یحییٰ کی جو روایت ہے وہ
من السنہ کے الفاظ کے ساتھ منقول ہے، جو کہ درست ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے من السنہ کے الفاظ کہے، جس میں صرف کیا فرق ہے؟ من سنت الصلاح، اور انہوں نے من السنہ کے الفاظ کہے۔ بقیہ یحییٰ کی روایت وہی ہے جو کہ یہ روایت ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ من السنہ اور من سنت الصلاح، اور انہوں نے من السنہ کہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا محدثین پہ قربان جائیں کہ کیا چھوٹا سا ایک الف لام کا فرق ہے، وہ بھی بتایا۔ قال جری کما قال جری، جیسا کہ جریر نے کہا۔ اوپر ہم نے عبداللہ بن مسلمہ کی روایت پڑھی، دیکھیے نیچے وہی روایت ہے۔ وبي قال حدثنا قعنبي عن مالك بن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث۔ انہوں نے جلوس دکھایا اور پھر وہی والی روایت نقل کی، کوئی الگ سے بات نہیں ہے اس کے اندر، وہی بات ہے، اور اس کے اندر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وبي قال حدثنا حناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش الرجل اليسرى حتى أسود ظهر قدمه، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ اوپر سے سیاہ ہو گیا تھا۔ سیاہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ کہ کالا ہو گیا تھا، بلکہ سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر نشان پڑ گئے تھے، جیسا کہ غزل میں حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حتی اسود ظهر قدمه۔ دیکھیے تھوڑی سی باتیں ہمیں ان روایات کو دیکھنی ہوں گی کہ یہ روایتیں ایسی نہیں ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ کچھ خاص چیزیں ہمیں اس کے اندر نوٹ کرنی ہوں گی۔ وہ میں آگے انشاءاللہ آپ حضرات کو ذکر بھی کروں گا، انشاءاللہ موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ سمجھاؤں گا بھی۔ یہ روایات وہ ہیں جس کے اندر واضح تو واضح ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل جلوس کا تھا، جلوس بالافتراش کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تورک کا نہیں تھا۔ اب آگے امام ابو داؤد وہ روایت لا رہے ہیں جس میں تورک کا ذکر ہے، لیکن تورک فی الرابعہ کا ذکر ہے۔ تورک فی الرابعہ کا مطلب یہ ہوا یہ روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے عین مطابق ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ البتہ حناف ان روایت کے اندر وہ پیش و خم نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تورک پر عمل پیرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تورک ایک عمل ہے جو کہ بظاہر ثابت ہے، جو بالکل ثابت ہے، لیکن ہمارے نزدیک ثواب اسی میں ہے کہ جو ہے وہ تورک نہ کیا جائے بلکہ افتراش کیا جائے، کہ وہ زیادہ منقول ہے، صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اور احناف اگر کسی بات کو تطبیق دینے کے بجائے ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، تو اس ترجیح کی بنیادی وجوہات صحابہ کرام کے فتاوی جات ہوتے ہیں، محض نفس حدیث کے متون نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ مراسیل ابی داؤد کے اندر اس نوعیت کی چیزیں بہت ساری حضرات فقہا نے نقل فرمائی ہیں۔ باب من ذکر تورک فی الرابعہ۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ہو نہیں، کافی وقت ہو گیا۔ اگر وقت ہو تو ہم اس کو پڑھ لیں، تورک کو ساتھ ہی پڑھ لیں، کیونکہ ایک ہی روایت ہے اور پھر اس روایت کو دہرایا گیا ہے مختلف جگہوں پر، مگر چند روات ہیں اس کے اندر خاص طور پہ ہمیں دیکھنے ہوں گے۔ بھی بتائیے، آپ کہیں تو ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اتنا کافی ہے تورک کی روایت ہے۔ تورک کی روایت میں کچھ باتیں ہیں، جیسے ابن جعفر ہے یا عبد الحمید ہے، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ روایت ایسی ہیں۔ میں جی حضرت سے میں کیا سمجھوں کہ جاری رکھیں سبق کو؟ اچھا، ہاں اگر پاکستان، ہاں مجھے تو پاکستان والوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، باہر والوں کا وہ ہے۔ چلیں جی، جزاکم اللہ خیر۔
باب من ذکر تورک فی الرابعہ، تورک تو سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ تورک کو الگ سے تو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں نے جو تورک سمجھایا تھا، ماشاءاللہ تقریباً سب لوگ موجود تھے، ایک ایک یعنی ایک ساتھی بھی ایسے نہیں ہے جو کہ ایک ساتھی ہیں جو کہ چلے گئے ہیں، بقیہ تقریباً سارے وہ ساتھی موجود ہیں جو شروع سے تھے۔ یہ روایت وہ روایت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو چھوٹا کروں تاکہ روایت ہماری پوری آ جائے۔ آپ کو اگر دیکھنے میں مشقت تو آپ زوم کر کے دیکھ لیجئے گا۔ یہ روایت ہے، اور ابو حمید سعدی کی روایت ہے، مگر حضرت نے لکھا ہے غزل میں کہ اس روایت کے حوالے سے کچھ اضطراب اور اس نوعیت کی چیزیں ہیں، مگر ہم انشاءاللہ اس کو چلتے ہیں، لے کے پڑھتے ہیں۔ سند میں ہمیں فی الحال ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر تورک فی الرابعہ کا ذکر ہے، جو کہ سیدنا ابو حمید سعدی کی بخاری کی روایت میں بھی تورک فی الرابعہ کا ذکر ہے۔ البتہ وہ روایت جس میں رفع الیدین کا ذکر آتا ہے، عمومی طور پر تورک کے حوالے سے وہ روایت ثابت نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں، کچھ موٹی باتیں ہیں اس روایت کے حوالے سے۔ جو اصح روایت ابو حمید سعدی کی ہے وہ بخاری میں موجود ہے، اور یہاں ابو داؤد کے اندر بابو رفیع الیدین کے اندر بھی ہم اس روایت کو تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں۔ الله أكبر كبيرا. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثنا حاوى حدثنا، اور تحویل ہے، یعنی ایک روایت یہ آتی ہے اخبرنا عبد الحمید ابن جعفر، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، روایت میں عبد الحمید ہے، اور امام ابو داؤد نے اس کو یعنی ابن جعفر کے ساتھ واضح کیا۔ حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحمید يعني ابن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن ابي حميد الساعدي رضی اللہ تعالی عنہ، ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعتہ من عشرتی من اصحاب رسول اللہ، سمعته فی عشرت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس بات کو سنا ہے 10 کے قریب صحابہ کرام سے۔ وقال احمد، اور احمد امام احمد ابن حنبل جو روایت کرتے ہیں یہ مسدد کی سند ہے، اور امام احمد ابن حنبل وہ کہتے ہیں اخبرنی محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدی فی عشرت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت ابو حمید سعدی سے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں، محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ابو حمید سعدی کو 10 صحابہ کے درمیان یہ بات کرتے ہوئے، منہم ابو قتادہ، ان 10 صحابہ میں حضرت ابو قتادہ ایک تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے۔ اب قال ابو حمید، پھر ابو حمید سعدی نے یہ بات کہی، تو یہ بات اوپر کی حساب سے کہ ان ابی حمید سعدی، اس سے بھی منطبق ہو رہی ہے کہ ابو حمید سعدی سے روایت ہے کہ ابو حمید سعدی خود کہتے ہیں کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ تو روایت کی اوپر والی روایت کے حصے سے اس کو تھوڑا سا جوڑنا پڑے گا، البتہ نیچے والی روایت جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ میں نے سنا حمید سعدی کو 10 صحابہ میں بات کرتے ہوئے کہ ابو حمید سعدی نے کہا انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ قالوا فاعرض، ہم نے بہت تفصیل سے ابو حمید سعدی کی تقریباً 6-7 روایتیں ہیں، وہ ہم نے اس کے الفاظ دیکھے تھے، وہ سمجھے تھے۔ فَأَعْرِضْ، تو انہوں نے کہا ہاں پیش کیجیے۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا بھی آپ کیسے جانتے ہیں اللہ کے نبی کی نماز کو، جبکہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ قال، آپ نے فذکر الحدیث، تو انہوں نے پوری وہی حدیث ذکر کی وہ جو پیچھے ہم تفصیل سے پڑھائے ہیں، تفصیل سے ہم وہ روایت پڑھ آئے ہیں جس کے اندر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو کس طرح حضرت ابو حمید سعدی نے نقل فرمایا، رفع الیدین کو اس کے اندر ذکر ہے وغیرہ وغیرہ۔
یہاں پر تورک کا ذکر آ رہا ہے، تو تورک کے ذکر کے حوالے سے دیکھیں، قال یفتخ اصابع رجلہ، یفتخ موڑا، اصابع رجلیہ اذا سجدہ، جب سجدہ کیا تو اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو موڑ لیا، ٹھیک ہے، یعنی پاؤں کھڑے کیے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر قبلے کے رخ تھیں اور خود سجدے میں تھے، تو اس طریقے سے ثم یقول، پھر فرمایا اللہ اکبر، ویرفع، اور سر اٹھایا، ویسنی رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا، فیقعد علیہا، اس پہ بیٹھ گئے، ثم یصنع فی الاخری، پھر دوسری مرتبہ بھی یہی کیا، فذکر الحدیث، پوری بات ذکر کی، قال، اب پھر فرمایا کہ حتیٰ اذا، یعنی جو راوی ہیں وہ فرما رہے ہیں حتیٰ اذا کان طویل، اختصار من الطویل ہے یہ، وہی طویل روایت کو مختصر کیا ہے تاکہ موضوع کا، روایت کا جو موضوع ہے اس حصے کو ذکر کیا جا سکے۔ حتیٰ اذا كانت السجدۃ التي فيها التسلیم، جس کے اندر سلام ہوتا ہے، جب وہ والا سجدہ کیا تو اخر رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پاؤں کو بڑھا دیا، وقعد متورکن، اور بیٹھ گئے تورک کے ساتھ، علی شقہ الایسر، اپنی بائیں ران کے اوپر، اپنے بائیں پہلو کے اوپر۔ تو التورک فی الرابعہ کا ذکر آ گیا، یعنی چوتھی رکعت کے اندر تورک، اس سے سمجھ میں آ گیا۔ زاد احمد، اب یہ روایت احمد ابن حنبل سے بھی ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اضافہ فرمایا کہ صدقتا، وہ جو 10 صحابہ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا، ہاکذا کانا یصلی، ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، ولم یذکرا فی حدیثہما الجلوس فی السنتین، مگر ان حضرات نے اپنی روایات کے اندر 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس روایت میں اسپیسیفائڈلی 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کا ذکر ہے۔ یہ کافی ایک مشکل سی بات ہے جو میں آپ حضرات سے عرض کرنے لگا ہوں، آ، کوشش کرتے ہیں آسان کریں۔ ابو حمید سعدی کی جو روایات ہیں، سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں وہ 10 صحابہ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اچھا، جب روایت تفصیلی ہو جاتی ہے نا تو اس میں بہت چیزوں میں اضطراب بھی شامل ہوتا ہے، بہت چیزوں میں اور ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ان كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، اس کے 49 طرق ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 49 مختلف طرق ہیں جس میں کوئی بات کچھ کس طریقے سے منقول ہے، کوئی بات کس طریقے سے منقول ہے۔ ابو حمید سعدی کی روایت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو باب رفع الیدین کے اندر ابو حمید سعدی کی تمام روایات نکالیں، اور روایات کے اندر جو اضافہ اور تفصیلات ہے وہ ہم وہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں، مجھے سبق مل جاتا ہے ابو حمید سعدی کی روایت والا، تو میں وہ سبق بھی آپ کو بھیج دوں گا، تو اس میں آپ کو مختلف الفاظ ملیں گے۔ یہ والے الفاظ بالکل ایک ڈیفرنٹ سینیریو کے اندر آئے ہیں، چونکہ وہ والے الفاظ امام ابو داؤد نے وہاں رفع الیدین کے متعلق ابواب تھے تو اس لیے ان کو وہاں ذکر کیا، اور یہاں چونکہ تورک کا ذکر ہے، تورک فی الرابعہ کا ذکر ہے، اور افتراش فی الثانیہ کا ذکر ہے اس روایت کے اندر، تو اس وجہ سے اس روایت کا اتنا ہی حصہ لے کے آیا جو کہ تفریع و ابواب التشہد پہ مبنی ہے۔ بخاری شریف کی باب رفع الیدین کے بعد ایک باب ہے، ہماری جو قدیمی کی بخاری ہے اس کے صفحہ نمبر 114 پر یہ روایت مکمل طور پہ موجود ہے۔ جی، عند الباز یہ متواتر ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات بعض حضرات کے نزدیک متواتر ہے، اور اس کو درجہ اول ملا ہوا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں حضرت کی جو کتاب ابھی آئی ہے، المدونۃ الجامعہ،
اس کے اندر حدیث نمبر 1 کے طور پر انما الاعمال بالنیات ہی کو ذکر فرمایا۔ اچھا، یہ تو پھر طرق ہیں نا، پھر شواہد اس کے ہیں، اور پھر نہ جانے کیا کچھ ہے، بہت بڑی بڑی تفصیلات ہیں۔ اللہ حضرات کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ ہاں نہیں، ایک صحابی سے منقول نہیں، بہت صحابہ سے منقول، طرق بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، پھر شواہد کے اوپر ڈسکشن ہے۔ میں نے غالباً اپنے گروپ کے اندر وہ پوری انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے جو ساری باتیں تھیں وہ میں نے بھیجی بھی تھیں۔ میں انشاءاللہ دوبارہ بھیج دوں گا، اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، وہ بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ المدونۃ الجامعہ کتاب پڑھنے والوں کے لیے ظاہر بات ایک بہت بڑا چیز ہے۔ میرے پاس ابھی تک 4 جلدیں، 15 جلدیں اس کی آ چکی ہیں، تو انشاءاللہ میرے پاس جیسی ترتیب بنی تو انشاءاللہ میں وہ کتابیں بھی لوں گا۔ تو 2 جلدیں میں اس کی دیکھ چکا ہوں، بڑا اس میں اتنا بہت دسیوں چیزیں سر کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ خیر چھوڑیں اس بات کو۔ تو ابو حمید سعدی کی جو روایت ہے، روایت مفصل ہے، بہت مفصل روایت ہے، مگر امام ابو داؤد نے وہاں پر رفع الیدین کے حوالے سے چیزیں ذکر فرمائی تھیں، اور یہاں پر تورک کے حوالے سے چیزیں ذکر فرمائی ہیں، تورک اور افتراش کے حوالے سے کہ تفریح و ابواب تشہد ہے۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ روایات جو محدث ذکر فرماتے ہیں تو وہ ان کا معیار بالکل ایک الگ اور دوسرا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ چلیں جی آگے، وہی روایات کچھ اس طریقے سے الگ کر کے ذکر فرمائیں۔ وبه قال حدثنا يوسف بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليثي عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمر بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے اس بات کا ذکر فضل بحاظ الحدیث، اس حدیث کو، ولم یذکر ابا قتادہ، اس روایت میں ابو قتادہ کا ذکر نہیں ہے۔ فیضا جلس فی رکعتین، جب بیٹھے 2 رکعت کے اندر، جلس علی رجلہ الیسریٰ، بائیں پاؤں پر بیٹھے، فیضا جلس فی رکعت الاخیرہ، جب آخری رکعت میں بیٹھے تو قدم رجلہ الیسریٰ، بائیں پاؤں کو آگے کر دیے، وجلس علی مقعدتہ، اپنی مقعد کے اوپر بیٹھے۔ تو یہ بات اس روایت کے اندر ہے، یعنی یہ روایت اسی طریقے سے ہے، مگر ابو حمید سعدی کو اس میں مقطوع کر دیا، اور روایت کو موقوفاً ذکر کر دیا، مرسلاً ذکر کر دیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو الغامري قال كنت في مجلس بهذا الحديث، میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ بات ہوئی، قال فيه، اس کے اندر ایک اور اضافہ، فإذا قعد في الركعتين قعد على قدمه اليسرى، بائیں پاؤں پر بیٹھے، ونصب الیمنا، اور دایاں پاؤں کھڑا کیا، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اپنے دونوں پاؤں کو دائیں طرف سے نکال دیا۔ یہ بات اس روایت کے اندر ارشاد فرمائی۔ تو جو روایات کا چھوٹا چھوٹا فرق ہے، وہ فرق جو ہے وہ یہاں حضرات نے واضح کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس کے اندر کچھ اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میرے خیال ابھی ہم یہ دو روایت ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ ہم آگے کا دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل ایسی چیزیں ہیں جس میں جیسے آپ کو میں ابھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس میں کیا ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ یہ عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک ان عباس اور او عیاش ابن ثعلب سعدی، تو عباس اور عیاش
اس کی ٹیکنیکلٹی ہے، اس کے اندر کچھ باتیں ہیں۔ اور پھر ما ذکر عبد الحمید فی التورق، عبد الحمید کی جو روایت، وہ بالکل پہلی روایت میں نے کہا تھا نا، عبد الحمید ابن جعفر کو آپ دیکھیں تو عبد الحمید ابن جعفر کی ایک روایت ہے، پھر آگے عیسی بن عبداللہ کی روایت ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابو حمید سعدی کی روایت ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، ان روایت کو ایک دفعہ لازمی آپ دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ایک کامل مکمل روایت سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ آہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جزاکم اللہ خیر۔ موقع ہوا تو انشاءاللہ کل بھی ہم اس ٹائم دیکھ لیں گے سبق، آپ لوگوں کو سہولت ہو تو چلو اچھا ہو جائے گا۔ یہ ہم اس کو پورا مکمل کر لیں گے۔ بقیہ میرا بہت دل ہے کہ ہم حدیث کے کچھ اور ابواب بھی پڑھیں، یعنی کسی اور کتاب سے بھی حدیث کو دیکھیں تاکہ حدیث کی برکتیں ہر جگہ سے ہم حاصل کر سکیں۔ یہ ابو داؤد شریف ہے، اس کا رنگ الگ ہے، جب ہم حدیث کی کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں نا پھر اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں مختلف اساتذہ سے، تو وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ استاد کے پڑھانے کا انداز، یہ اس استاد کے پڑھانے کا انداز یہ، لیکن جب ایک ہی استاد جب ہمیں دو مختلف کتابیں پڑھاتا ہے تو وہ ایک عجیب سا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، رنگ مجلس ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص نعت پڑھتا ہے تو اور طریقے سے تلاوت کرتا ہے تو اور ایکسنٹ سے کرتا ہے، تو وہ ایک رنگ ہی بدلی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، حدیث پڑھنے کے لیے آپ لوگ وقت نکالتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔